آج پارلیمنٹ سے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے استعمال بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ووٹ کا حق بھی مل گیا، قوانین بھی منظور ہو گئے، مگر اس کے باوجود یہ سوال ابھی برقرار ہے کہ کیا پاکستان میں الیکشن 2023 میں الیکٹرانک ووٹنگ یا آئی ووٹنگ عملی طور پہ ممکن ہوگی یا نہیں، کیونکہ بہرحال انتخابی کارروائی پر عمل کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ الیکشن میں ٹیکنالوجی کے استعمال کے ناقدین اس قانون کو الیکشن کمیشن کے مینڈیٹ سے متصادم بھی قرار دیتے ہیں اور آئین کے شق 222 کے مطابق پارلیمنٹ کو ایسی قانون سازی نہیں کر سکتی جس کے تحت الیکشن کمیشن کے کسی اختیار کو سلب کرنے یا کم کرنے کا تاثر سامنے آئے۔ خیال رہے کہ الیکشن کمیشن پچھلے کئی ماہ سے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے طریقہ کار، رازداری سے استعمال اور اس کے سیکیورٹی فیچرز پر متعدد اعتراضات اٹھا چکا ہے اور حکومت کی تسلی کرانے پر الیکشن کمیشن مطمئن نہیں ہے۔ قانون بن گیا ہے مگر سوالات بہرحال برقرار ہیں۔ مثال کے طور پر کیا الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا ملک میں بڑے پیمانے پر استعمال ممکن ہے؟ کیا ووٹنگ مشین میں چھیڑ چھاڑ یا سافٹ ویئر تبدیل نہیں ہو سکتا؟ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی انٹرنیٹ ووٹنگ کیا ہیک نہیں ہو سکتی؟ کیا اوورسیز پاکستانی آزادانہ دباؤ کے بغیر رائے کا اظہار کر سکیں گے؟ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے انتخابی حلقوں کے تعین اور ان کی ووٹرز لسٹ بننے میں کتنا وقت درکار ہوگا؟ کیا الیکشن کمیشن کا عملہ اتنا تربیت یافتہ ہے کہ وہ ووٹنگ مشین اور انٹرنیٹ ووٹنگ جو ہوگی اس کو باقاعدہ پراپر طریقے سے چلا سکے؟ کیا پاکستان میں ووٹرز اتنے پڑھے لکھے ہیں کہ مشین استعمال کر سکے؟ کیا بیرون ملک مقیم ملازمت پیشہ پاکستانی اور بزرگ شہری اپنا ووٹ خود کاسٹ کر سکیں گے یا ان کی جگہ کوئی دوسرا بھی ووٹ ڈال سکتا ہے؟ سوالات ہیں اپنی جگہ اور یہ ایک بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ بہرحال اس حوالے سے پارلیمنٹ نے آج کثرت رائے سے قانون بنا لیا ہے، منظوری دے دی ہے۔ اس موضوع پہ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں پارلیمانی امور پہ اوورسائٹ کرنے والی نامور نان گورنمنٹل آرگنائزیشن ایکسپرٹ آرگنائزیشن پلڈاٹ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر جناب احمد بلال محبوب۔ احمد بلال محبوب صاحب، آج کی صورتحال یہ ہے کہ بہرحال پارلیمنٹ نے کثرت رائے سے یہ قوانین منظور کر لیے جس کی گفتگو ہم ہوتے رہے، بیرون ملک پاکستانی انٹرنیٹ کے ذریعے اپنا ووٹ ڈالیں، الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہو۔ کیا لازم ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ اپنی پوری کوشش کرے کہ اس قانون پر عمل درآمد کروائے اور اس حوالے سے جو اس کی ذمہ داری ہے وہ پورا کرے، کیونکہ اب قانون بن گیا ہے؟ جی بالکل، آپ درست کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج بہت تاریخی کامیابی کا دن ہے۔ اس کے اوپر بہت سے سوالات تھے کہ یہ بل پاس بھی ہو سکے گا یا نہیں۔ حکومت نے بڑی کامیابی کے ساتھ اپنے حلیفوں کو مینیج کیا اور ان کے ریزرویشنز کو درست کیا، ان کو ایڈریس کیا اور پھر بالآخر یہ کامیابی سے یہ قوانین پاس کرنے میں کامیاب ہوئے۔ یہ سوالات جو آپ نے اٹھائے ہیں یہ بالکل لیجیٹیمیٹ سوالات ہیں، ہر ایک کے ذہنوں میں سوالات ہیں، ہم بھی یہ سوالات اٹھاتے رہے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آلریڈی چونکہ ایک آرڈیننس موجود تھا اور آرڈیننس ایک ویلڈ پیس آف لیجسلیشن ہوتا ہے، تو اس آرڈیننس کی وجہ سے آلریڈی الیکشن کمیشن اس کے اوپر کام شروع کر چکا ہے اور اس کی تیاریوں میں وہ مصروف تھا اور وہ اس کے لیے جو ابتدائی کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ کر رہا تھا، اور اب یہ قانون پاس ہو جانے کے بعد میرے خیال میں وہ زیادہ اعتماد اور زیادہ تیزی کے ساتھ اس کی تیاری کرے گا۔ لیکن مجھے ذاتی طور پہ اس بارے میں کوئی یقین نہیں ہے کہ یہ ہمارے جو باقی مدت رہ گئی ہے اس کے اندر ہم اپنے پروکیورمنٹ کے جو پروسیس ہے وہ بھی پورا کر لیں گے اور اس کو ٹیسٹ بھی کر لیں گے اور اپنے ہاں ٹریننگ بھی کر لیں گے اور اس کی سٹوریج وغیرہ کے جو تمام لاجسٹک ارینجمنٹس ہیں وہ بھی کر لیں گے۔ میرے خیال میں یہ ناممکن نہیں ہے لیکن یہ آسان نہیں ہوگا، اور اس کے بارے میں شاید الیکشن کمیشن کی کیپیسٹی جو ہے وہ لمٹ پہ ٹیسٹ ہوگی کہ وہ کیا کر سکتی ہے۔ ہمارے یہاں ٹیکنالوجی کے استعمال کی جو سابقہ ہسٹری ہے وہ کوئی اتنی اچھی نہیں ہے۔ آپ رزلٹ ٹرانسمیشن سسٹم لے لیں یا خود اسمبلی کے اندر آپ جو ووٹ ریکارڈنگ، الیکٹرانک ووٹ ریکارڈنگ کا نظام ہے، آپ دیکھیں وہ ایک مدت سے وہ 10-15 سال پہلے وہ لگا تھا اور اس کے بعد سے وہ کبھی شاید استعمال ہوا ہے۔ وہ حالانکہ آج آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جب وہ ووٹنگ دیا جا رہا تھا تو وہ کتنا انیفیشینٹ نظام تھا۔ اگر وہ الیکٹرانک ووٹنگ کا نظام ہوتا تو کتنی ایفیشینٹلی لوگ اپنے ووٹ دے لیتے اور ووٹ کاؤنٹنگ میں بھی لوگوں کو کوئی دشواری نہ ہوتی، لیکن وہ نظام ہمارے ہاں چلا نہیں۔ تو اتنے بڑے پیمانے پہ الیکٹرانک ووٹنگ کا نظام کس طرح سے چلے گا یہ بہت بڑا سوال ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو احمد بلال صاحب میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیونکہ یہ قانون ہے
کسی بھی قسم کی ایگزیمپشن حاصل کرنے کے لیے یا اس کی کوئی ویور لینے کے لیے یا اس کو سسپینڈ کرنے کے لیے پہلے تو ثابت کرنا ہوگا کہ ہم نے بھرپور کوشش کی ہے اور ہم ناکام ہوئے ہیں، ہم نہیں کر پا رہے ہیں یہ، کیونکہ اس کے بغیر اگر اس کو وہ کنٹیسٹ کریں گے تو پرہیپس اس کی کوئی اتنی ویلیڈیٹی نہیں ہوگی، اتنا کوئی وہ سالڈ چیز نہیں ہوگی۔ جہاں تک ای وی ایم کا تعلق ہے اس میں تو بنیادی سوال ٹائم کا ہے کہ کیا اتنی مدت میں یہ چیزیں پروکیور ہو سکتی ہیں، ڈپلوائے ہو سکتی ہیں، لیکن جو اوورسیز پاکستانیز کے لیے ان کے ووٹنگ کا نظام ہے اس میں ایک اور بڑا مسئلہ ہے، وہ سیکیورٹی کا ہے، وہ پرائیویسی کا ہے، اور وہ پچھلی دفعہ جب 2018 میں سپریم کورٹ نے ہدایت کی تھی کہ اس کو استعمال کیا جائے تو اس وقت بھی یہ مسئلہ سامنے آیا تھا، اور اس وقت بھی سپریم کورٹ نے بالآخر پھر یہ ماہرین کے کہنے پہ ایگری کیا تھا کہ واقعی یہ نظام ابھی اس حد تک ڈیولپ نہیں ہے کہ سیکیور ہو۔ اور ابھی حال ہی میں حکومت نے جو کوششیں کی ہیں ایک دو کنسلٹنٹس کے ذریعے، انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ہمارے ہاں جو انٹرنیٹ ووٹنگ کا نظام ہے وہ سیکیور نہیں ہوگا۔ تو سیکیورٹی کا ایک بڑا تعلق دنیا کی دوسری جمہوریتیں اپنے باشندوں کو، اپنے شہریوں کو جو کہ اس ملک میں نہیں مقیم ہیں، ان کو انٹرنیٹ ووٹنگ کی سہولت فراہم کرتے ہیں، اور ہمارے پاس ماڈلز ہیں ایسے کیا دوسری جمہوریتوں میں؟ جی، انٹرنیٹ ووٹنگ کی جو مثالیں ہیں وہ بہت زیادہ نہیں ہیں، اور خاص طور پہ جن ملکوں کی اور ووٹروں کی تعداد اتنی بڑی ہو جتنی پاکستان کی ہے، ایسی مثال تو کوئی بھی نہیں ہے۔ مثلا ایسٹونیا کی ایک مثال ہے، ایک کامیاب مثال ہے، لیکن وہ بہت تھوڑا سا چھوٹا سا ملک ہے، چند لاکھ ووٹرز ہیں وہاں پہ، انہوں نے کامیابی کے ساتھ اسے ڈپلوائے کیا ہے۔ لیکن پاکستان جیسے ملک میں، انڈیا میں کئی سالوں سے کوشش ہو رہی ہے، لیکن انڈیا جس کے پاس الیکٹرانک ووٹنگ مشین تو بڑی کامیابی سے استعمال ہو رہی ہے، لیکن انٹرنیٹ ووٹنگ کے کام میں وہ بھی ابھی تک ہاتھ نہیں ڈال سکے۔ انٹرنیٹ ووٹنگ نہ ہو لیکن اپنے شہریوں کو حق رائے دہی استعمال کرنے کا کوئی طریقہ کار ہو، کیا وہ برطانیہ، امریکہ، دوسری جمہوریتیں کرتی ہیں کچھ اس قسم کا معاملہ؟ کچھ ملکوں میں جہاں پہ صدارتی نظام رائج ہے وہاں پہ تو کئی ملک پوسٹل بیلٹ کے ذریعے بھی ووٹنگ کا انتظام کرتے ہیں، مثلا امریکہ میں، اور کئی ملکوں کے اندر وہ اپنی سفارت خانوں میں اپنے باشندوں کو یہ موقع دیتے ہیں کہ وہاں جا کے یہ پولنگ کر سکیں۔ لیکن جہاں پارلیمانی نظام ہے اور جہاں بے شمار سینکڑوں کی تعداد میں نشستیں ہوتی ہیں، خواہ وہ صوبائی ہوں اور قومی ہوں، اب ہمارے ہاں بھی کوئی 700-800 کے قریب نشستوں کا معاملہ ہوگا، وہاں پہ یہ معاملہ پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ وہاں پہ پھر اسمبلی پوسٹل بیلٹ ایک ذریعہ ہے، اور پوسٹل بیلٹ کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے بارے میں بھی سیاسی جماعتوں کو تحفظات ہیں، اور انٹرنیٹ ووٹنگ کا معاملہ بھی سیکیور نہیں ہے۔ لیکن یہ ٹیکنالوجی بڑی تیزی کے ساتھ ترقی کر رہی ہے، اور عین ممکن ہے کہ اگلے 2-1 سال میں یہ اس حد تک پہنچ جائے کہ ہم اسے ڈپلوائے کر لیں، لیکن 2023 میں یہ پورے ہماری تمام کانسٹیچوئنسیز میں ڈپلوائے ہو جائے گی۔ اس کے بارے میں ذرا ابھی سوالات ہیں۔ گویا کہ الٹیمیٹلی یہی لگ رہا ہے کہ یہ اتنا کٹھن مرحلہ ہوگا الیکشن کمیشن کا کہ بہرحال اس کو رجوع کرنا پڑے گا سپریم کورٹ سے، اور پھر وہاں پہ اپنی یہ مشکلات کو پیش کرنا ہوگا۔ پھر الٹیمیٹ فیصلہ اس کا جو ہوگا، آخر فیصلہ وہ سپریم کورٹ ہی کرے گی اس معاملے میں، اب بظاہر ایسا ہی لگتا ہے۔ جی، یہ درست ہے۔ اب میں نے آج کا جو قانون پاس ہوا اس کے فائنل ورڈنگ تو نہیں دیکھی، لیکن جو مسودہ قانون پیش کیا گیا تھا اس کے اندر اوورسیز پاکستانیز کے لیے اسپیسیفکلی انٹرنیٹ ووٹنگ اسپیسیفائی نہیں کیا گیا تھا، بس یہ کہا گیا تھا کہ ان کے لیے ووٹنگ کا انتظام کرنا یہ لازمی ہے۔ تو اس کے لیے راستہ کھلا رکھا گیا ہے کہ آپ پوسٹل بیلٹ کے ذریعے بھی یہ انتظام کر سکتے ہیں اور انٹرنیٹ ووٹنگ کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں۔ اب یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے، انہوں نے دونوں قسم کے کام پائلٹ پروجیکٹ کے ذریعے کیے ہوئے ہیں، اور اب یہ بہت ذمہ داری الیکشن کمیشن پہ آ گئی ہے۔ اور آپ درست کہتے ہیں کہ اگر الیکشن کمیشن یہ محسوس کرے کہ یہ ممکن نہیں ہوگا عملی طور پہ اس کو انٹروڈیوس کرنا 2023 کے الیکشن میں، تو ہو سکتا ہے کہ انہیں اس کے لیے عدالت سے رجوع کرنا پڑے، یا خود حکومت کو ریکمینڈ کرنا پڑے کہ وہ اس کے قانون میں کوئی ترمیم کریں اور اس کو تھوڑا سا کوئی مرحلہ وار کرنے کا انتظام کریں۔ بڑی نوازش۔